جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزا و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا، یہ کینہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن، جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں: دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔
اللہ اکبر. اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے. معنی حرفم کنی تحقیق اگر بن غریبا دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے. معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بن غریبا دیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے. حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے. مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی. تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو. اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا. نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا. یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزا و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے
اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بنگری بادیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی۔ تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو۔ اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام، و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا۔ یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو
اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجئے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا، یہ کینہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کہ میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تاباں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بن غریبا دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بن غریبا دیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں، اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی، تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو۔
وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو. اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا. نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا. یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزا و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن، جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے. اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں: دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے.
جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بن غریبا دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، آز خدا محبوب تر گردد نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بن غریبا دیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی، تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو۔ اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا۔ یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟